الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت کے کرم سے ہم آج اس محفل میں ہم آج اس محفل میں آئے ہیں، یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے ہم پر کہ ہمیں اس دور میں آنے کی توفیق ملی، ایسی محفل میں۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ ہم نے بہت سوچ کر، آج کے اس ماحول کو دیکھ کر ہم نے یہ ارینج کیا ہے، کیونکہ اگر ہم اتنی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ، اور اگر پھر ہم ان سے کچھ سیکھے نہیں، یا وہ جو ہو رہا ہے اس کا ہم پر کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے، ہم اس سے کیسے امپیکٹڈ ہو سکتے ہیں، اگر وہ ہم سمجھے نہیں تو ہم سچ میں آج بھی اندھوں کی طرح زندگی جی رہے ہیں۔ اس لیے یہ سیشن رکھنے کا یہی مقصد رہا ہے کہ ہم سیکھیں کہ ہمارے جو بھائی بہن، اسلامی بھائی بہن وہاں اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، اور اب ہمارا کیا اس میں انوالومنٹ ہے، ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس محفل کو شروع کرنے سے پہلے ہم سب ایک بات کو اپنے دماغ میں سوچ کے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں جوائن کیوں ہوئے ہیں، ایسی کیا بات ہے جو ہمیں یہاں جوائن کرنے پر راضی کی ہے۔ بے شک ہمارا ٹاپک تو یہی ہے کہ پیلسٹائن کے اوپر ہم بات کریں گے، وہاں کیا ہو رہا ہے اس پہ ہم چرچا کریں گے، لیکن اب سب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے فلسطین کے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کی ہمیں سبھی کو آواز آ رہی ہے نا؟ ٹھیک۔ تو آج کے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں جوائنٹ کس لیے ہوئے ہیں۔ آج کی اس محفل میں ہم سب سے پہلے توجہ فلسطین کو دیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ پر بھی غور کریں گے، اپنے اندر غور کریں گے۔ سب سے پہلا موضوع ہم شروع کرتے ہیں ایمان سے۔ اب ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو آپ سبھی سوچیں، ایمان اگر آپ کو کہا جائے ایمان کیا ہے، اور ایک ورڈ میں اگر ہمیں ڈسکرائب کرنا ہو تو آپ کے دماغ میں کیا ایسا ایک لفظ آتا ہے؟ آپ لکھ سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں۔ تو میں اپنے سے شروع کرتی ہوں کہ میرے لیے پہلا، اگر میں ایمان سوچتی ہوں تو سب سے پہلا لفظ میرے لیے ایکشن آتا ہے، کہ میں کیسے اس ایمان، اچھا میں نے اپنے دل میں فیتھ رکھ لیا ہے تو میں اپنے ایکشن سے کیسے اس کو ظاہر کروں گی۔ تو وہ ان ڈیٹیل بات کچھ اور ہے، لیکن ورڈ جو آتا ہے میرے لیے وہ ایکشن آتا ہے۔ تو اگر کسی کو شیئر کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، یا تو پھر کامنٹ میں لکھ دیجیے۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ ایمان اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے بتایا ہے۔ اللہ نے قرآن شریف میں یہ بتایا ہے کہ اللہ کی وحدانیت یعنی اللہ ایک ہے یہ ماننا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی ان کے پیغام، ان کے میسج، اللہ کے میسج کو ہم تک پہنچانا، اس چیز کو زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہے، اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف زبان سے اقرار یا صرف دل سے تصدیق، یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ادھورے نہیں۔ انسان دل سے تصدیق، دل سے ایکشن اس چیز کو کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، جیسے کہ ہم یہاں جڑے ہی اس لیے ہیں کہ ہم جانیں کہ اب زبان سے ہم سب اقرار کر لیتے ہیں، دل سے تصدیق آخر کریں کیسے اپنی زندگی میں ہم اسے اپنائیں جو ہم نے مانا ہے۔ اور آج ہم مثال کے طور پر فلسطین یعنی پیلسٹائن میں رہنے والے لوگوں کو ذہن میں رکھ کر کچھ ان سے لیسنز سیکھیں گے۔
تو سب سے پہلے ہم صبر اور توکل سے کیسے کنیکٹ کریں اسے سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا ایمان پر اور غور کرتے ہیں۔ تو قرآن کی ایک آیت ہے، جس کسی بھی اللہ پر ایمان ہوگا اللہ اسے گائیڈ کریں گے۔ اب سوال واپس آتا ہے کہ ایمان اب کیسے آئے گا، ہم اللہ پر ایمان کیسے لائیں گے؟ یہ ہماری ایفرٹس یعنی ہم اپنے ذہن کو جب استعمال کریں گے، ہمارے علم کو استعمال کریں گے اور ہمارے دل کو استعمال کریں گے۔ قرآن شریف کو سمجھنے سے، اسے تھامنے سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے سے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اس پرپس کو سمجھنے سے، تو یہ ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ایمان۔ اب دوسری جو اس آیت کا سینٹنس ہے وہ ہے کہ اللہ اسے گائیڈ کریں گے جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ اب اللہ کیسے گائیڈ کریں گے؟ اللہ کیسے گائیڈ کریں گے وہ اللہ خوب جانتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں بھی واضح کر دیا ہے کہ بے شک مومن کو اللہ تکلیفوں سے آزمائیں گے۔ اب تکلیفوں سے اللہ کیوں آزمائیں گے؟ تاکہ اللہ ان کے دلوں میں گائیڈنس کو ڈال دے۔ ہم نے کتنا سنا ہے کہ ہم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں تو اللہ 10 قدم ہماری طرف بڑھاتے ہیں۔ تو یہ جو پورا پروسیس ہے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں تکلیف یا کوئی بھی ڈیفیکلٹیز لاتے ہیں اور پھر وہ گائیڈنس کا ایک ذریعہ بنتا ہے، یہ پورے پروسیس کے درمیان ہمیں صبر اور توکل رکھنی ہے۔ مشکلات سبھی کی زندگی میں ہوتی ہے اور سبھی اس پر صبر اور توکل نہیں رکھ پاتے ہیں، کسی وجہ سے ایمان کی کمزوری ہونے سے۔ یہ ایک مین ریزن ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور رہتا ہے۔ اگر ہم فلسطین بھائی بہن جس مشکلات سے گزر رہے ہیں ان کا ایگزامپل لیتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان سے سب سے بڑا لیسن جو ہم لے سکتے ہیں وہ ہے صبر اور توکل کا، کیونکہ جو شخص جس کی شہادت ہو گئی وہ اللہ کے حکم سے جنت میں ہے بلکہ زندہ ہے۔ اصل ٹیسٹ تو ان کا ہی ہوا نا جو اب رہ گئے ہیں پیچھے۔ اور ہمیں کیا دیکھنے ملتا ہے کہ ان بندوں، اللہ کے بندوں کی زبان سے ایسے صبر کے جملے جو ہمیں ساری امت کو انفیکٹ اپنا تذکرہ کرنے یعنی اس پہ ایویلویشن کرنے پہ تجسس کرنے پہ لگا دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولے کہ ہمارا ایمان کا لیول کس مقام پر ہے۔ اور وہ جملہ کیا نکلتا ہے، ان کے لفظ کیا نکلتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بے شک اللہ کافی ہے اور وہ خوب سارے معاملے کو جانتا ہے۔ یہ دعا کتنی پاورفل ہے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر اللہ سے مانگی تھی، ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان، جہاں ہمیں یہ ایمان کیسے آئے گا؟ ہمیں علم ہوگا جب کہ ہمارے رب نے ہمیں چھوڑا نہیں، جب ہم جانیں گے۔ یہ بے شک ایک ٹیسٹ ہے اور جیسے مشکلات سب پر آتی ہے، جیسے میں نے پہلے بولا ہے، تو مشکلات تو سب پر آئیں گی، لیکن اس پہ توکل یعنی ہم کس پہ ہولڈ آن کر رہے ہیں، اللہ پر، قرآن شریف پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، یا ہم کہیں غفلت میں جا رہے ہیں، یہ اصل توکل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ منتشا نے ہمیں بتایا کہ سب سے بڑا لیسن جو ہمیں فلسطینی بھائی بہنوں سے ہمارے ملتا ہے وہ یہ ہے صبر اور توکل۔ نیکسٹ جو بہت بڑا لیسن ہمیں مل رہا ہے وہ ہے مارٹیرڈم یعنی شہادت کا، کیسے وہ شہید ہو رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو سب سے پہلے تو شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید مطلب وٹنس یا گواہ کو کہتے ہیں۔ شہید کیا گواہی دیتا ہے، مطلب اسے شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ وٹنس ہے، گواہ ہے 3 چیزوں کا جو میں نے یہاں پر مینشن کی ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی وہ گواہی دے رہا ہے کلمے کی وجہ سے، اپنے خون سے وہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
دوسری گواہی جو شہید دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ظلم اور اپریشن زمین پر جو بڑھ گیا ہے یا جو ہو رہا ہے اس کی گواہی دے رہا ہے ایک شہید. جیسے ہمارے فلسطینی بھائی بہن یا اور کوئی بھی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے وہ اس ظلم کا بھی گواہ بن جاتا ہے جو زمین پر دوسرے ظالم پھیلا رہے ہیں. تیسری گواہی وہ یہ دیتا ہے کہ اسے اپنا جنت میں مقام دکھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی نعمتوں اور انعام کا وہ گواہ ہوتا ہے. جیسے ہی وہ رخصت ہوتا ہے اس دنیا سے اسے اپنا مقام دکھا دیا جاتا ہے، اس لیے وہ اللہ کی نعمتوں کا اور انعام کا بھی گواہ بن جاتا ہے. کیونکہ دنیا میں ہمارے لیے ساری چیزیں ڈھکی ہوئی ہیں. فی الحال اللہ ہمیں نہیں دکھتا، محسوس ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ سب ڈھکی ہوئی ہے. جنت جہنم سب کچھ ڈھکا ہوا ہے. لیکن شہید جیسے ہی رخصت ہوتا ہے اسے اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، اور سبحان اللہ اللہ کا دیدار بھی اسے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ شہید یعنی ایک گواہ بن جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کا اور انعام کا. ان تینوں وجوہات کی وجہ سے، اور باقی بھی ہیں لیکن میں نے یہاں پر یہ 3 امپورٹنٹ جو وجوہات ہیں اس کو یہاں مینشن کیا ہے سمپلیفائڈ طریقے سے سمجھنے کے لیے کہ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے، گواہ کیوں کہا جاتا ہے. اگر ہم شہادت کو دیکھیں گے تو شہادت یہ ایک ایسا اتنا بڑا اور اتنا واسٹ ٹاپک ہے کہ لٹرلی اس پر ایک الگ سے سیشن لیا جا سکتا ہے. بٹ کیونکہ ہم نے اسے ایک سب ٹاپک بنایا ہے تو ہم مختصراً اس کو یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو مجھے لگتا ہے ابھی شہید کا مطلب تو ہم سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب شہید کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو پیش کرتا ہے وہ شہید ہے. شہید کے 2 مین سب کیٹیگریز ہے. شہادہ حقیقیہ یعنی ریئل مارٹیرڈم، ریئل شہادت، اور شہادہ حکمیہ یعنی لیگل مارٹیرڈم، جس کی 7 ٹائپس اور بہت ساری سب ٹائپس ہیں. جو ابھی فی الحال فلسطین میں ہو رہا ہے اسے ہم شہادہ حقیقیہ کہہ سکتے ہیں، ریئل مارٹیرڈم، کیونکہ وہ اپنی جانوں کو پیش کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں. اور باقی جو شہادہ حکمیہ ہیں اس کے 7 ٹائپس ہیں. میں جسٹ گو تھرو کر رہی ہوں یہ سارے ٹائپس سے. اس میں اور سب ٹائپس آپ کو ضرور ملیں گے. سب سے پہلے تو وکٹم آف پلیگ، جو پلیگ کی بیماری ہوتی ہے اس میں کوئی مر جائے تو اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا. وہ کس کیٹیگری کا ہوگا، اس کی کیا اس کی کیا کیٹیگریز ہوں گے اور کیا ہوں گے وہ اللہ ہی کو خبر ہے. لیکن جو ہمیں حدیثوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے: جو ڈوب کر مر گیا، جو چیسٹ پین سے مر گیا، جو جل کر مر گیا، جو بلڈنگ کے گرنے سے مر گیا. بہت سارے علماء بلڈنگ کے گرنے سے مراد کار ایکسیڈنٹس کو بھی لیتے ہیں. تو وہی میں نے کہا کہ اگر ہم اس کے ایک دم ڈیٹیلز میں جائیں گے تو اور سب کیٹیگریز آ جاتی ہے. میں جسٹ یہاں پر 7 ٹائپس کو مینشن کر رہی ہوں. کوئی اگر اسٹمک انفیکشن کی وجہ سے مرتا ہے، یا کوئی پریگننٹ وومن جو لیبر کے ڈیورنگ انتقال کر جاتی ہے، تو یہ سارے جو سب ٹائپس ہیں یہ بھی شہادت میں انکلوڈ ہوتے ہیں. شہادہ حکمیہ ایمان کے ساتھ، اب ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ ہی جانے. لیکن ہمیں جو حدیثوں سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ شہادہ حقیقیہ کے بعد شہادہ حکمیہ کی یہ 7 ٹائپس ہے. اس کے سب کیٹیگریز بھی اور بڑھتے جاتے ہیں. اب ہمیں قرآن کی آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنِ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. یہ ایک طریقے سے آرڈر ہے ہمارے لیے. اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، یعنی کہ وہ مرے نہیں ہیں. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں انہیں ہمیں مردہ کہنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. Never say that those martyred in the cause of Allah are dead. In fact, they are alive, but you do not perceive it. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں انہیں مردہ نہیں کہنا ہے، وہ زندہ ہیں. اور دوسری آیتوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ ان کی روحوں سے اور کام بھی لیتا ہے اور انہیں رزق بھی پہنچتا ہے. کس طریقے سے کیا وہ اللہ ہی جانے. لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ ہمیں انہیں مردہ نہ ہی سمجھنا ہے اور نہ ہی کہنا ہے، ہمیں انہیں شہید ہی کہنا ہے کیونکہ وہ گواہ ہے. اب ایک چھوٹا سا کویشچن، سب سے پہلا شہید اسلام کا کون ہے؟ یہ کافی لوگ جانتے ہوں گے لیکن پھر بھی پلیز کامنٹس میں لکھیے. تھوڑا انٹریکٹیو بنائیے اس سیشن کو. تو پلیز اپنا جواب کامنٹس میں لکھیے کہ پہلا شہید اسلام کا.
ایک خاتون ہے وہ، ایک عورت ہے وہ. ہمیں کتنا وہ ہونا چاہیے کہ پہلی شخص جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان کو پیش کیا وہ ایک عورت تھی، تو کتنا ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے. اور جو لوگ مسکنسیپشن میں رہتے ہیں کہ نہیں شہید تو صرف مرد حضرات ہو سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑا مسکنسیپشن دور ہوگا لوگوں کا کہ پہلی شہید ہی خاتون تھی. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے. کوئی بھی نہیں، یا سب کو شرم آ رہی ہے لکھنے کے لیے؟ جی بالکل، عائشہ پروین کا جواب صحیح تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب ہمیں اپنے فلسطینی بھائی بہنوں اور بچوں کی جو ویڈیوز فوٹوز یہ سب وائرل ہو رہی ہے، اس سے ہمیں بالکل بھی ان پر ترس نہیں کھانا ہے، نہ ہمیں ان پر سمپتی دکھانی ہے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ بہتر جگہ میں ہے نا. وہ تو جنت میں ہے، انہوں نے اپنا مقام دیکھ لیا، ان سے سوال جواب نہیں ہوں گے، تو وہ کتنی اچھی اور بہتر جگہ پر ہے. دنیا میں تو تکلیفیں بھی ہے، غم بھی ہے، دنیا میں آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے دنیا میں، لیکن اس لیے ہمیں ان پر ترس نہیں کھانا ہے، نہ ہی ان پر سمپتی دکھانی ہے. یہ ہمیں کس لیے پتہ چلتا ہے، اور جو ہم دیکھتے ہیں ارے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، تکلیف تو انہیں بالکل نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیں ایک حدیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رپورٹس the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said the martyr does not feel the pain of being killed except as one of you feels the pinch of an insect bite. سبحان اللہ. سب کو پتہ ہے کہ روح نکلتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے. کتنوں نے تو اپنے عزیزوں کو دیکھا ہوگا، تو پتہ ہے سب کو کہ جو آخری وقت ہوتا ہے کتنوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور روح نکلنے کی. تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ان کو تو بالکل تکلیف ہی نہیں ہوتی جب ان کی روح قبض ہوتی ہے، کیونکہ حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک دم اتنی سی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک انسیکٹ نے، ایک چونٹی نے جیسے پنچ کیا، بائٹ کیا، ان کو صرف اتنی سی تکلیف ہوتی ہے. تو ہم کیوں ان پر ترس کھائیں؟ ہمیں ترس نہیں کھانا ہے ان کے اوپر، ہمیں ان سے سیکھ لینا ہے. کیونکہ دیکھیے 7 بلیسنگس یا نعمتیں جو شہید ریسیو کرتا ہے، ترس اس لیے نہیں کھانا ہے، ہمیں اپنے اوپر ترس آنا چاہیے انفیکٹ کہ ہم اس چیز سے فی الحال محروم ہیں. تو 7 بلیسنگس میں یہاں پر مینشن کر دیتی ہوں جو ایک شہید ریسیو کرتا ہے. سب سے پہلے تو فگیونیس، اللہ تعالیٰ کی معافی جو ہم سب مانگتے رہتے ہیں اور انہیں وہ اپنا خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی مل جاتی ہے. سبحان اللہ. شون ہز اور ہر پلیس ان جنت، جنت میں انہیں اپنا مقام دکھا دیا جاتا ہے، اللہ کا دیدار ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ ٹرائل آف دا گریو، جو قبر میں سوالات اور جو بھی ٹرائلز ہوتے ہیں قبر کے اندر، قبر کا بھی مرحلہ ایک بہت بڑا ہے جس سے ہم سب کو دعا ہم مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کے سوالات ہم پر آسان کرے. تو شہیدوں کے لیے یہ تیسری نعمت یہ ہے کہ وہ گریو میں، اپنی قبر میں بھی ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. وہ ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن جب کسی پر بھی کوئی سایہ نہیں ہوتا ہے، وہ تبھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے سیکیور رہیں گے. ڈے آف ججمنٹ میں، قیامت کے دن میں ان کے اوپر ایک کراؤن پہنایا جائے گا، اور جس کا ایک روبی وہ ریڈ کلر کا جو جیم سٹون ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، وہ روبی، اس پہ بہت سارے ڈائمنڈز اور جیم سٹونز لگے ہوں گے اس کراؤن آف ڈگنیٹی پر، جس کا ایک روبی، صرف ایک جیم سٹون کی یہاں بات بتا رہے ہیں کہ ایک جیم سٹون یہ ساری دنیا اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. مطلب اتنے ان کو انعامات سے وہاں پر نوازا جائے گا قیامت کے روز. قبر میں بھی ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہوگا، اور 72 حور العین انہیں بطور تحفہ دی جائے گی. permitted to intercede for 70 of his or her relatives. سبحان اللہ. شفاعت یا انٹرسیڈ وہ کر سکتے اپنے 70 ریلیٹیوز کے لیے. اب وہ کس طریقے سے ہوگا، کیا ہوگا، وہ اللہ ہی جانے، لیکن یہ انعامات اور نعمتیں ہمیں مستند حدیثوں سے پتہ چلتی ہے کہ شہید یہ ساری بلیسنگز اللہ سے ریسیو کرے گا. سبحان اللہ. تو کیوں ہم اتنی پیاری چیز جو شہادت ہے اس سے گھبرائیں؟ اس ہمارے جو فلسطینی بھائی بہن جو یہ ریسیو کر رہے ہیں شہادت کا درجہ، ہم ترس کیوں کھائیں ان پہ؟ ہمیں تو اپنے آپ پر ترس ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو ہمارے سے بہت بہتر جگہ پر ہے، اتنے انعامات ان کو مل رہے ہیں. تو ترس یا سمپتی نہیں کھانی ہے ہمیں ان کے اوپر. ہاں، ان کے حق کے لیے ضرور آوازیں اٹھانی ہے، جتنا ہو سکے ہمیں اپنے آواز کو بلند کرنا ہے، پروٹیسٹ، بوائیکاٹس، جو بھی طریقے ہیں وہ سب.
ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اللہ کا بندہ جو مر جائے اور اللہ کے پاس اس کی کچھ بھی نیکی جمع ہو، وہ پھر دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا۔ کوئی پسند کرے گا ایک بار وہاں پر جا کے واپس دنیا میں آنا؟ نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر بہت ساری آزمائشیں ہیں، یہاں پر غم بھی انسان کو جھیلنا پڑتا ہے، خوشیاں بھی ہے بے شک، لیکن دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، تو کوئی آنا پسند نہیں کرے گا۔ وہ اس کی ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ مل جائے۔ اگر کسی کو بھیجے گا اللہ تعالیٰ اور اس کو یہ آپشن ہوگا کہ جو بھی چیزیں ہیں، ویلتھ یا جو بھی مٹیریلسٹک تھنگس یا جو بھی ہے، اس کو سب کچھ ملے گا، پر پھر بھی وہ آنا نہیں پسند کرے گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آنا پسند نہیں کرے گا۔ مگر اب کون آنا پسند کرے گا یہ دیکھتے ہیں۔ مگر شہید پھر دنیا میں آنا چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شہادت کی فضیلت کو دیکھے گا۔ سبحان اللہ، یعنی شہادت کی اتنی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو وہ چاہے گا کہ دنیا میں دوبارہ آئے اور پھر قتل ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ شہید بار بار چاہے گا کہ میں بار بار اس دنیا میں بھیجا جاؤں اور بار بار اللہ کی راہ میں اپنی جان کو پیش کروں۔ سبحان اللہ، کیونکہ اس نے وہ انعامات نعمتیں اللہ کی تمام دیکھ چکی ہیں، تو اس لیے وہ چاہے گا کہ میں بار بار دنیا میں بھیجا جاؤں۔ شہادت کی امپورٹنس ہمارے اندر جاگی ان سب چیزوں سے جو ہم اتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں۔ شہادت کی امپورٹنس کیا ہے، اس کا جذبہ کسی میں زیادہ، کسی میں کم، کسی میں تھوڑا، کسی میں زیادہ، اس شہادت کا جذبہ ہم سب کے اندر جاگ رہا ہے اور ہمیں اسے اور جگانا ہے اور ہمیں بھی تیاری رکھنی ہے اپنی۔ شہادت کیا ہے یہ سبق ہم سیکھ رہے ہیں۔ ایسی بہت سی ویڈیوز وائرل ہے اور سبھی نے کہیں نہ کہیں ایسی ویڈیوز دیکھی ہے۔ تو شہادت ہے کیا؟ لوگ رو رہے ہیں پھر بھی صبر کر رہے ہیں، لوگ اپنے عزیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں پھر بھی صبر کر رہے ہیں۔ تو شہادت اصل میں ہے کیا؟ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہماری اپنی جانیں بھی ہماری نہیں ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا سبق ہم سیکھ رہے ہیں اور بہت سارے سبق ہم سیکھ رہے ہیں۔ دنیا ہمارا پرماننٹ ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ اتنے خوبصورت گھر تھے لوگوں کے، پڑھائی کر رہا تھا، کوئی کیا کر رہا تھا، لائف تھی سب کی جو نارمل چل رہی تھی 7 اکتوبر سے پہلے۔ ایک دم اچھی لائف نہیں تھی ان لوگوں کی تب بھی، لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ اسٹیبل تھی تھوڑی لائف، اس سے تو کافی زیادہ تھی اسٹیبل۔ لیکن دنیا ہمارا پرماننٹ ڈیسٹینیشن نہیں ہے، کبھی بھی کس کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ مٹیریلزم، دنیاوی محبت ہمارے اندر سے نکلنی چاہیے، یہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ لوگ ابھی جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، بارش ہو رہی ہے، ٹینٹ پر جو پانی گر گیا یا جو لگا ہوا ہے بارش ہونے کے بعد اس سے وضو کر رہے ہیں لوگ۔ آج ہمارے پاس اتنا پانی ہونے کے بعد بھی اگر ہم وضو نہ کریں، صحیح سے وضو نہ کریں، نمازیں ادا نہ کریں، تو پھر کیا بچ رہا ہے ہمارے لیے؟ تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ دنیاوی محبت ہمارے اندر سے نکلے۔ بے شک دنیا میں رہنا ہے، اچھے سے رہنا ہے، لیکن اگر ہمیں نعمتیں مل رہی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اگر ہمارے پاس ایسی اسلام کو سیکھنے کی اپارچونیٹیز مل رہی ہیں تو ہمیں اس کا ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی بھی ایکسکیوزز نہیں ہے کہ آن لائن سب اٹینڈ کر سکتے ہیں، کوئی کاسٹ نہیں لگ رہا ہے آپ کو، لٹرلی صرف آپ کو اٹینشن کے ساتھ بیٹھنا ہے آپ کے گھر پہ، پھر بھی لوگوں کو یہ مشکل لگ رہا ہے، تو اب اس سے زیادہ کیا ہی آسانی ہوگی پھر۔ فلسطینی لوگ کامیاب ہیں، بے شک وہ کامیاب ہیں، وہ زندہ ہیں تب بھی کامیاب ہیں، اور اگر اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تب بھی کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب وہ کامیاب ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ ہم اتنا سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں اپنے سامنے، ایک لٹرلی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ سنگل موسٹ ڈاکیومنٹڈ جینوسائیڈ ہے یہ جو چل رہا ہے فی الحال۔ تو اب ہم اس پر کیا کریں گے؟ شہادت کی امپورٹنس کو اپنے اندر لے کر آئیں گے، آج جو بھی بتایا گیا اسے دھیان میں رکھنے کی پوری کوشش کریں گے، اپنے آپ کو دین اسلام کی راہ میں لگانے کے لیے تیار رہیں گے، جب بھی جیسی بھی ضرورت پڑی۔ اپنے آپ کو تیار رکھنے کے لیے اپنے اندر سے ہمیں دنیاوی محبت کو نکالنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم اپنے چیزوں سے، دنیاوی چیزوں سے، دنیاوی مال و اسباب سے محبت رکھیں گے تو ہم تیار کبھی نہیں ہو پائیں گے۔ ہمیں ڈر رہے گا، ارے اگر ہم نے اپنی جان کو پیش کر دیا یا جو بھی طریقے سے، جیسے ابھی چھوٹا سا اگزامپل لے لیتے ہیں، اگر ہم نے اس ورک شاپ میں یا اس سیشن میں آنے کا ارادہ کیا، تو اگر دنیا سے محبت ہوگی، اللہ
کہ دین کو سیکھنے سے زیادہ تو ہم کیا سوچیں گے، ارے یہ ٹائم پہ تو کچھ اور ہو سکتا ہے، یہ تو پتہ ہی ہے کیا سیکھنے کا بھی، بار بار پیلسٹائن سے ہو ہی رہا ہے وہاں پر، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس میں، ہمیں کیا سیکھنے کو ملے گا اس میں سے۔ تو اگر یہ چیز ہمارے اندر ہوگی کہ ہم اپنے ٹائم کو بھی نہیں نکال سکتے، ہمارے اندر سیکھنے کا جذبہ بھی نہیں ہے، تو یعنی کہ دنیاوی محبت ہمارے اندر بڑھتی جا رہی ہے اور ہمیں اسے نکالنا چاہیے۔ اللہ دنیاوی محبت کو اپنے اندر سے نکالنے کا ہم سب میں جذبہ دے اور ہم سب میں طاقت دے۔ دنیا کی محبت اتنی ہی رکھے جتنا کہ حکم ہے اس کا۔ دنیا ہمارا پرماننٹ ریسیڈنس نہیں ہے، اس بات کو اپنا بار بار ہمیں یاد دلانا ہے، روزانہ ہمیں یاد دلانا چاہیے کہ دنیا ہی ہمارا پرماننٹ ریسیڈنس نہیں ہے۔ اگر ہم کما بھی رہے ہیں تو یہی دھیان میں رکھنا ہے کہ وہ اسلامی حدود میں رہ کر ہم جو بھی چیز کریں وہ کر رہے ہیں، کیونکہ پرماننٹلی اگر سبھی کو یہیں رہنا پڑتا ہے، کچھ سوال جواب نہیں ہوتا، تو سب برابر سے آرام سے عیش و آرام کی زندگی جیتے، کیونکہ کچھ ٹینشن ہی نہیں ہوتی، نہ کسی کو کچھ جواب دینا ہے یا کچھ حساب کتاب دینا ہے۔ تو بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں، شہادت کے لیے دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہمیں بھی شہادت والی موت دے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہم جنگ میں جائیں، یہ میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے، میں نے کہا نا کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں ہر چیز نہیں انکلوڈ کر پائی اس سب ٹاپک میں۔ تو شہادت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی جان کو ہی پیش کریں۔ جو 7 ٹائپس تھے نا شہادت کے، اگر اس میں سے ہو سکتا ہے ہماری اس 7 ٹائپس میں سے کسی میں ہماری موت ہو، یا بستر میں لیٹے لیٹے اگر کوئی مر جائے، لیکن اس کے اندر وہ بار بار یہی دعا کرتا رہا اللہ سے کہ مجھے شہادت والی موت ملے، مجھے شہادت والی موت ملے، مجھے شہادت کا درجہ ملے، تو اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھلے ہی نارمل موت دے کے بھی اسے شہادت کا درجہ دے دے۔ تو اس لیے اپنے اندر سے موت کے ڈر کو نکالنا ہے، کیونکہ مومن کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ آج ہمارے انفارچونیٹلی ہماری مسلم کمیونٹی میں یہی ہو گیا ہے کہ مومن موت سے ڈر رہا ہے، موت سے گھبرا رہا ہے۔ ہمیں اپنے اندر سے موت کے ڈر کو نکالنا ہے، کیونکہ مومن موت سے ڈرتا ہی نہیں۔ انتقال کرنا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، منتقل ہونا، ایک جگہ سے انسان دوسری جگہ جا رہا ہے۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ جس نے اسے بنایا، کریٹر اس کا اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ تو اس میں ڈر نہیں ہونا چاہیے، ایک ایک خوشی ہونی چاہیے اور ایک ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے کہ میں جلدی سے پہنچ جاؤں، اللہ تعالیٰ سے ملوں۔ موت کی دعا کسی کو نہیں کرنی، یہ منع آیا ہے، موت کی دعا نہیں کرنی ہے، لیکن ہمیں ایک وہ رہنا چاہیے کہ ڈر نہیں رہنا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ ہمیں اس دنیا میں تب تک رکھے جب تک ہمارے لیے خیر ہو اس دنیا میں۔ اور یہ صرف ایسا نہیں کہ ہم ینگ ہیں تو ہم کیوں اس کی فکر کریں، لوگ تو 50 کے بعد مرتے ہیں، لوگ 45 کے بعد مرتے ہیں، وہی مرتے ہیں جن کو کوئی بیماری ہو خدا نہ خواستہ۔ تو ایسا نہیں ہے، کسی کی بھی موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو ان باتوں کو ہم سب کو اپنے اندر لانا ہے، اور یہ باتیں ہم اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کی شہادت کو دیکھ کر سیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ سارے ریمائنڈر سب سے پہلے ہم لوگوں کے لیے ہی ہے، سب سے پہلے میرے لیے۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو شہادت کا جو سب ٹاپک تھا وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اوور ٹو یو سنوبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا ہم نے ابھی سنا صبر، توکل اور شہادت کے بارے میں، اب ہم ایک اچھے مسلمان کے کردار یعنی کیریکٹر کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ آج جب ہم فلسطینی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم سب کے من میں کہیں نہ کہیں یہ خیال آتا ہے کہ سچ میں وہ لوگوں کا ایمان کافی مضبوط اور پکا ہے، اور یہ ایک سچے اور اچھے مسلمان کی نشانی ہے۔ سلائڈ چینج۔ ہمیں 5 پلرز آف اسلام کا پتہ ہے، جیسے شہادت، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ اور الحمدللہ ہم سب ہمارے نماز اور روزوں کو درست کرنے میں لگے ہیں۔ اللہ نے ہم کو اس دنیا میں ایک مقصد سے بھیجا ہے۔ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ سچ میں اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ We are the chosen ones۔ ہمارے اوپر اللہ نے ایک رسپانسبلٹی دی ہے کہ ہم اسلام کو آگے بڑھائیں، لوگوں کو دعوت دیں، اور جتنا ہو سکے لوگوں کو دین کے راستے کی طرف بلائیں۔ اور یہ سب تبھی ہی مکمل ہوگا جب ہم اپنے اوپر کام کریں گے، اپنے آپ کو سدھاریں گے اور اپنے اخلاق اچھے کریں گے۔ سلائڈ چینج۔ سورہ نحل میں اللہ نے آیت 90 میں کہا ہے
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس کا ٹرانسلیشن ہے اللہ عدل یعنی جسٹس اور احسان یعنی جنروسٹی، اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ ان لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ نرمی اور عزت سے پیش آئیں، دوسروں کا دھیان رکھیں، جو غریب ہیں ان کی ضرورتیں پوری کریں، یتیموں بوڑھوں کا دھیان رکھیں، اپنے ملک اور اس کے لوگوں کے لیے بہترین مدد کا ذریعہ بنے۔ نیکسٹ لائن۔ ہم آج بہت سارے الگ الگ لوگوں کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں، لیکن پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند ہیں کہ ان کے کمپیریزن میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے فرما دیا ہے سورہ احزاب کے اندر کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اس کا ٹرانسلیشن ہے بے شک اللہ نے تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ نے تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بہترین نمونہ اعمال موجود ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر عقیدہ رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اے پرفیکٹ ایگزامپل فار آل مسلمس ٹو فالو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمکتے ہوئے چراغ کے مانند ہے، یعنی ان کی روشنی ہر ایک کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور اندھیروں میں چمکتی ہے۔ اس طرح وہ لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں جو راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلائڈ چینج، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ اب آپ دیکھیے، غور فرمائیے، کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہا ہے، ہمیں سارے انسانوں کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ عزت نرمی سے پیش آنا ہے اور اپنے زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اخلاق ایک دکان کی طرح ہے اور زبان اس کا تالا۔ تالا کھلنے پر معلوم پڑتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ لائٹ چینج۔ دوسری اہم چیز ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا۔ سورہ المؤمنین کے آیت 118 میں یہ دعا ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اس کا ٹرانسلیشن ہے، اے میرے رب، معاف فرما اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ شک اللہ بڑا ہی مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ اکثر جب ہمارے زندگی کے حالات کچھ ٹھیک نہیں چلتے یا پھر ہمارے حساب سے زندگی میں کوئی چیز نہ ملے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ناشکر ہو جاتے ہیں، اور بے شک مایوس ہونا ایک ہیومن ایموشن ہے، اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اللہ نے فرما دیا ہے کہ تم صبر اور توکل سے کام لو۔ جیسے ہمیں پتہ ہے آج فلسطین میں لوگ کس طرح رہ رہے ہیں، ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، عورتوں کے لیے سینیٹری ہائیجین پروڈکٹس نہیں ہیں، وہاں بچے دن بھر بمباری کی آواز سنتے رہتے ہیں، کئی ہزار لوگ اپنے ماں باپ، بچے، بھائی بہن، دوستوں کے جنازے پڑھ رہے ہیں، ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ ان سب کے باوجود وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ وہ جس بھی حالت میں ہیں ان کے لیے بہتر ہے۔
تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان سے سیکھیں شکر کیسے کرنا چاہیے، صبر کیسے کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دین کے راستے پر کیسے چلانا چاہیے؟ آج وہاں عورتیں اپنے بدن کو پوری طریقے سے ڈھانکے ہوئے ہیں، وہ اپنے سر کا دوپٹہ تک گرنے نہیں دیتی، اس نیت سے کہ جب اللہ کا بلاوا آئے تو ان کا سر ڈھکا رہے۔ کیا ہمیں ان سے پردے کے بارے میں نہیں سیکھنا چاہیے؟ ضرور سیکھنا چاہیے۔ ان کے لب پر الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کی تسبیح 24/7 وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ سچ میں آج وہاں کے حالات دیکھ کر ہم کئی ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں، جیسے نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا، اچھے اعمال کرنا اور اللہ پر تقوی اختیار کرنا اہم ہو گیا ہے۔ آج کی جنریشن ہے، ہمارے خون میں ایک جذبہ ہے، تو چلو آج ہم عہد لیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے، اس قابل بنیں گے کہ اسلام کو آگے بڑھائیں، ایک سچے اور اچھے مسلمان بنیں، اسلام کے لیے اپنی جان بھی حاضر کر دیں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا تسبیح ہم ہمارے دل میں اتاریں۔ تو آج کا یہی تھا ٹاپک۔ ہوپ سو کہ آپ بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی آج، اور ہم اس پر انشاءاللہ ہم چلنے کی کوشش کریں گے، اور جو ہم نے عہد لیا ہے اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے زندگی میں انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہماری آج کا جو سیشن تھا وہ پورا ہوا، اور کافی ٹائم سے ہمیں ایکچولی یہ سیشن لینا تھا، اور یہ پوسٹ پون ہو رہا تھا کچھ نہ کچھ وجہ سے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ رجب کے مہینے میں، اللہ کے مہینے میں اس کی شروعات بہت خوبصورت طریقے سے ہوئی۔ ہم نے سیکھا کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کا مہینہ ہے تو ہم نے اس کی شروعات کی کہ اللہ کے راستے میں ہمیں اپنے آپ کو کیسے پیش کرنا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے قدر پہ صبر اور توکل کیسے لانا ہے، اور اپنے اخلاق کو کیسے بہتر کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے بدلنا ہے، چینجز لانا ہے، تاکہ ہم صحیح معنی میں مسلمان بن جائے، اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ تو